بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مواعظ درد محبت میں سے پہلا واعظ استغفار کے ثمرات میں سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ مشکاۃ شریف سے ایک حدیث پاک آپ حضرات کو سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالی نے اس میں بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطاکار اور گناہگار بندوں کے لیے ایک عظیم نعمت اور عظیم تدبیر عطا فرمائی ہے کہ اگر تم سے کچھ خطائیں ہوتی رہتی ہیں، اور یقیناً کل بنی آدم خطاؤن، تم سب کے سب کثیر الخطا ہو، جیسے کہ اس کی شرح ملا علی قاری نے فرمائی ہے کہ خطاؤن کے معنی ہے کثیر الخطائی، لیکن کثرت خطا کا علاج کیا ہے؟ کثرت خطا کا علاج کثرت استغفار و توبہ ہے۔ جیسا مرض ویسی دوا، لہذا فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثیر التوبہ ہیں، لیکن توبہ کی شرائط کیا ہیں اور توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ اس کی 3 شرطیں محدثین نے بیان کی ہیں۔ شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں فرمایا کہ توبہ کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ان یقلع عن المعصیۃ، اس گناہ سے الگ ہو جائے۔ بعض لوگ بے پردہ عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولانا ذرا دیکھیے کیا بے پردگی ہے، لا حول بھی پڑھ رہے ہیں اور دیکھتے بھی جا رہے ہیں، تو ایسا لا حول خود ان پر لا حول پڑھتا ہے۔ فإن هذا الاستغفار يحتاج إلى الاستغفار، ایسا استغفار دوسرے استغفار کا محتاج ہے، اس لیے توبہ جب قبول ہوتی ہے کہ اس گناہ سے انسان علیحدہ ہو جائے۔ نمبر 2، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان یندم علیہا، اس گناہ پر ندامت قلب بھی ہو، شرمندگی ہو۔ ندامت کی حقیقت تألم القلب، کہ قلب میں الم پیدا ہو جائے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں، تو قرآن پاک اعلان کرتا ہے ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ساری کائنات ان پر تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے۔ اور یہ محبت کے حقوق میں سے ہے، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی سے ایسا ہی اثر ہونا چاہیے۔ بس اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کی ناراضگی اور غضب کے ساتھ کوئی چیز اچھی نہ لگے، بال بچے بھی اچھے نہ لگے، کھانا پینا بھی اچھا نہ لگے، مکان بھی اچھا نہ لگے، ساری دنیا اس کی نگاہوں میں تنگ پڑ جائے اور اپنی جان سے بیزار ہو جائے، جب تک کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اشکبار آنکھوں سے استغفار و توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کرے۔ حالت نافرمانی میں اور حالت اصرار علی الذنب میں دنیا کی نعمتوں کو برتنا شرافت عبدیت کے خلاف ہے۔ بدایوں کا ایک شاعر تھا جس کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ محبت کے حق پر ایک شاعر کا شعر اور ذوق پیش کرتا ہوں۔ وہ ظالم کہتا ہے ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ یعنی میری بیوی جو ذرا سی ناراض ہو گئی تو مجھے ساری کائنات کی نبض ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لو بھائی، اپنی ہی نبض ڈوبتی ہوئی نہیں معلوم ہوئی، بلکہ کہتا ہے کہ ساری دنیا اندھیری نظر آ رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محبت کے حقوق میں سے یہ ہے کہ محبوب کی ناراضگی سے ایسا حال ہو جاوے، اور یہ محبت تو مجازی اور چند دن کی ہے اور عارضی و فانی ہے۔ اللہ تعالی کا حق ہم پر کتنا ہے اس کو تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری رگ جان سے بھی وہ قریب تر ہیں۔ ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے موجود ہوا، ہماری دنیا و آخرت کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں۔ اگر ساری دنیا ہماری تعریف کرے تو اس تعریف سے ہمارا کچھ بھلا نہ ہوگا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہ فرما دیں کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا،
فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر بہت سے لوگ تمہاری تعریف کریں تو تم اپنی قیمت نہ لگا لینا، کیونکہ غلاموں کی قیمت لگانے سے غلام کی قیمت نہیں بڑھتی، غلاموں کی قیمت مالک کی رضا سے بڑھتی ہے۔ لہذا سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یہاں ہماری خوب تعریفیں ہو رہی ہیں، لیکن وہاں ہماری قیمت کیا ہوگی یہ قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ اور ان کا دوسرا شعر بھی سنائی دیتا ہوں، کیونکہ عارضی حیات سے بعض وقت آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ کیونکہ جسے دنیا کا عیش حاصل ہو ضروری نہیں کہ اس کے قلب میں بھی عیش ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں از برونچو گور کافر پر حلل، از برونچو گور کافر پر حلل و اندروں قہر خدائے عز و جل۔ اگر کسی کافر بادشاہ کی قبر پر سنگ مرمر لگا دیا جائے اور دنیا بھر کے سلاطین آ کر وہاں پھولوں کی چادر چڑھا دیں اور بینڈ باجے بج جائیں اور فوج کی سلامی ہو، لیکن وہ اندروں قہر خدائے عز و جل، قبر کے اندر جو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے اس کی تلافی قبر کے اوپر کے سنگ مرمر نہیں کر سکتے، اور اوپر کی روشنیاں اور بجلیاں اور دنیا والوں کے سلوٹ اور سلامی کچھ مفید نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، چاہے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوں، بیوی بچے بھی ہوں اور خوب خزانہ ہے، ہر وقت ریالوں کی گنتی ہو رہی ہے اور بینک میں بھی کافی پیسہ جمع ہے، لیکن یہ ظاہر کا آرام ہے۔ یہ جسم قبر ہے، جسم کے اوپر کا ٹھاٹ باٹ دل کے ٹھاٹ باٹ کے لیے ضروری نہیں۔ ایئر کنڈیشن ہماری کھالوں کو تو ٹھنڈا کر سکتے ہیں مگر دل کی آگ کو نہیں بجھا سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو جسم لاکھ آرام میں ہو لیکن دل عذاب میں مبتلا رہے گا اور چین نہیں پا سکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاں باں ہو گیا عالم بیاں باں ہو گیا۔ اگر دل میں بہار ہے تو باہر بھی بہار ہے، اگر دل ویران ہے سارا عالم ویران ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آ یکے در کنج مسجد مست و شاد، آ یکے در کنج مسجد مست و شاد، ایک شخص مسجد کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر مست ہے، محبت سے اخلاص سے اللہ کا نام لے رہا ہے، اس کو اتنا مزہ آتا ہے کہ گویا ساری کائنات کی لذت کا کیپسول اس کے دل میں داخل ہو گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں نام اونچو بر زبانم می رود، نام اونچو بر زبانم می رود، ہر بن منہ از اصل جوئے شود۔ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں، جب میری زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے تو میرے بال بال شہد کا دریا ہو جاتے ہیں، اور اس کی دلیل دیوان شمس تبریز میں دیتے ہیں۔ دیوان شمس تبریز کے نام سے جو دیوان لکھا ہے وہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے، لیکن اپنے شیخ کی طرف منسوب کر دیا۔ فرماتے ہیں اے دل این شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازد، اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے، یہ چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ گنوں میں رس نہ پیدا کرے تو سارے گنے مچھردانی کے ڈنڈوں کے بھاؤ بک جائیں، کوئی انہیں پوچھے گا بھی نہیں۔ اور فرماتے ہیں اے دل این قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازد، یہ چاند زیادہ حسین ہے، یہ جس نے چاند میں حسن پیدا فرمایا ہے وہ زیادہ حسین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت جب اللہ والوں کو مل گئی تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد کے ممبر پر سلاطین مغلیہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے سلاطین مغلیہ، دیکھو ولی اللہ سینے میں ایک دل رکھتا ہے اور اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے کچھ جواہرات ہیں۔ بڑے بکس میں ایک چھوٹا صندوقچہ ہوتا ہے، چھوٹے صندوقچے کی قیمت سے اس بڑے بکس کی قیمت لگتی ہے۔ اگر بڑے بکس میں روئی اور گدڑی اور بچوں کے پیشاب پخانہ کے کپڑے بھرے ہوں تو اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی حفاظت بھی نہیں کی جاتی۔ لیکن اگر کسی بڑے بکس میں ایک چھوٹا صندوقچہ ہے جس میں 1 کروڑ کا کوئی موتی رکھا ہوا ہے تو وہاں سنتری اور پہرے دار بھی ہوتا ہے۔ چھوٹے صندوقچے کی وجہ سے بڑے بکس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ لہذا ہمارے قلب میں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت، ایمان اور تقوی جیسی نعمتیں حاصل ہیں تو ہمارے ظاہر کی بھی حفاظت کی جائے گی۔
آج ہم کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم اسرائیل سے کیوں پٹ گئے، ہندوستان میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دنیا بھر میں مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف بڑے بکس ہیں اور پہلے سے بہت شاندار ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ظاہر سے ہمارا ظاہر کہیں زیادہ مزین ہے، لیکن ان کے باطن میں جو قیمتی موتی تھا آج ہمارے قلوب اس سے خالی ہیں۔ آج اسی کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ تعلق مع اللہ، اللہ تعالی کی محبت، خشیت اور تقوی ہے۔ اسی کو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، دلے دارم جواہر پارے عشق استحویلش، دلے دارم جواہر پارے عشق استحویلش، کہ دارت زیر گردوں میر سامانے کے مندارم۔ اے سلاطین مغلیہ، ولی اللہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے، اس میں اللہ تعالی کی محبت کے کچھ موتی اور جواہرات ہیں۔ آسمان کے نیچے اگر مجھ سے زیادہ کوئی امیر ہو تو سامنے آئے۔ یہ ہے اللہ والے کہ جب اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے تو سلاطین کو خاطر میں نہیں لاتے۔ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوں حافظ گشت بے خود کے شمارد، بیک جو مملکت کاؤ سکیرا۔ جب حافظ شیرازی اللہ کے نام سے مست ہوتا ہے اور عرش اعظم سے بوئے قرب آتی ہے، بوئے آ دلبر چپر رامی شود، جب محبوب حقیقی کی خوشبو عرش اعظم سے زمین پر آتی ہے تو اولیاء اللہ اور ان کے غلاموں کو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ان کا یہ حال ہوتا ہے، ای زباں جملہ حیرامی شود، جتنی زبانیں ہیں عربی، فارسی، ترکی، انگریزی، اللہ تعالیٰ کی محبت غیر محدود کی لذت کو یہ زبان مخلوق اور محدود اس کی تعبیر کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ لہذا حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، چوں حافظ گشت بے خود کے شمارد، بیک جو مملکت کاؤس و کہرا۔ جب حافظ شیرازی اللہ تعالیٰ کی محبت سے مست ہوتا ہے تو کاؤس و کہہ کی سلطنتوں کو خاطر میں بھی نہیں لاتا، اور ایران کی سلطنتوں کو ایک جو کے عوض میں خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو شاہ سنجر نے لکھا تھا کہ میں آپ کی خانقاہ پر ملک نیمروز وقف کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس کو لکھ بھیجا، چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، گردر دلم بود ہوس ملک سنجرم۔ مثل شاہ سنجر کی چھتری کے میرا نصیبہ بھی سیاہ ہو جائے اگر تیری سلطنت کی ہوس و لالچ مجھے ہو۔ اور فرماتے ہیں، زانگے کہ یافتم خبر از ملک نیم شب، جب سے مجھے آدھی رات کی سلطنت مل گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تہجد کا سجدہ نصیب ہو گیا ہے۔ جیسا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سجدے کی لذت اگر مل جائے تو مثل ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کہ تم بھی سلطنت کو چھوڑ دو گے۔ سبحان ربی العلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے یا لگوا دیا کہ چلتے پھرتے سبحان اللہ کہو، لیکن سجدے میں چونکہ انتہائی قرب ہے اور اعلی قدم الرحمن تمہارا سر ہے، لہذا اب اپنا رشتہ ظاہر کرو کہ ہم تمہارے کیا لگتے ہیں، کہو کہ آپ میرے ربا ہیں۔ سبحان ربی العلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت اعلیٰ ہے۔ اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زانگے کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم، یعنی جب سے مجھے آدھی رات کی سلطنت کی خبر ملی ہے تو تمہاری سلطنت کو میں ایک جو کے عوض خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ میاں اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے میرا پیار لے لیا، اور جب تلاوت کرتا ہوں تو اتنا مزہ خدا مجھے دیتا ہے کہ تمہیں اگر وہ مزہ مل جائے تو کپڑے پھاڑ کر جنگل میں بھاگ جاؤ۔ اور فرمائے کہ جنت میں جب میرے پاس حوریں آئیں گی تو میں ان سے کہوں گا کہ بھی اگر قرآن سننا ہو تو بیٹھو ورنہ اپنا راستہ لو، دیکھو ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور اہل اللہ کیا سوچتے ہیں، ہماری سوچ میں اور ان کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ یہ عاشق ذات حق ہیں۔ ایک سرکاری تنخواہ دار مولوی جو ریاست رامپور سے تنخواہ لیا کرتے تھے، شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ بخاری کا درس دے رہے تھے، درمیان میں ذرا سا موقع ملا تو جلدی سے بول پڑے کہ حضرت نواب رامپور نے کہا ہے کہ اگر آپ ریاست میں آئیں تو میں آپ کو 1,00,000 روپیہ نذرانہ پیش کروں گا۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو بہت رنج ہوا، فرمایا کہ ارے مولوی صاحب 1,00,000 روپے پر ڈالو خاک،
میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سنو۔ پھر شاہ صاحب نے یہ شعر پڑھا، جو دل پر ہم اس کا کرم دیکھتے ہیں، جو دل پر ہم اس کا کرم دیکھتے ہیں، تو دل کو بازجام جم دیکھتے ہیں، تو دل کو بے ازجام جم دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے قلب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو بارش دیکھتے ہیں تو ہمارا قلب نوابوں کی ریاست اور لاکھوں روپیوں سے بے نیاز ہے، کیونکہ فیلبان جس سے دوستی کرتا ہے تو ماں ہاتھی کیا آتا ہے، اس لیے اس کا دروازہ بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو اپنا نور خاص، تجلی خاص، قرب خاص عطا کرتے ہیں، اس کے دل کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظاہرش را پش آرد بچرخ، باطنش باشد محیط ہفت چرخ۔ کسی اللہ والے کا ظاہر تو اتنا کمزور ہو سکتا ہے کہ اگر مچھر کاٹ لے تو ناچنے لگے، لیکن اس کا باطن ساتوں آسمان کی گردش کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا، فرماتے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں۔ اسی کو جگر مراد آبادی نے یوں تعبیر کیا ہے، کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد طواف کرتے ہوئے ہفتہ آسماں گزرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوستو، اللہ تعالیٰ کے نام میں لذت اور مٹھاس اس قدر ہے کہ زبان اس کی تعبیر سے قاصر ہے۔ تھانہ بھون میں ایک بزرگ تھے سائیں توکل شاہ، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت جی مجھے اللہ کے نام میں اتنا مزہ آوے ہے کہ میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے۔ یہ تھانہ بھون کی زبان ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے۔ شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حلاوت ایمانی کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ حلاوت ایمانی اللہ تعالی ہر اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو ان اعمال کو اختیار کرتا ہے جن پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، مثلا اہل اللہ سے محبت رکھنا، بدنظری سے اپنی حفاظت کرنا وغیرہ۔ یعنی جن اعمال پر حلاوت ایمانی کے وعدے وارد ہیں ان سب کے سبب قلب کو اللہ تعالی حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کو حلاوت حسیہ بھی عطا کر دیتے ہیں، یعنی ان کے منہ میں بھی مٹھاس محسوس ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا فرماوے۔ لیکن قلب تو ہر ایک کا اس حلاوت کو پا ہی جاتا ہے۔ قلب کے اندر ایک سکون فوراً ہر ایک کو مل جاتا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر کے عیش کی جتنی فکر ہے اس سے زیادہ ہمیں اپنے قلب کو باخدا بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر چین سے رہنا ہے، ورنہ ایئر کنڈیشن میں افکار و پریشانی اور مصیبتوں سے دل گرم رہے گا۔ ہزاروں لاکھوں ریالوں میں قلب افکار کی لاتوں اور گھوسوں سے غمزدہ، مشوش اور پریشان رہے گا۔ اس لیے کہ ظاہر کا عیش باطن کے عیش کے لیے ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آ یکے در کنج مسجد مست و شاد، آ یکے در کنج مسجد مست و شاد، واں یکے در باغ ترش و نامراد۔ ایک شخص مسجد میں چٹائی پر مست ہے اور ایک باغ میں ہے، چاروں طرف پھول ہیں، لیکن غموں کے کانٹوں سے غمگین و نامراد ہے۔ یہ پھولوں میں رو رہا ہے اور وہ کانٹوں میں ہنس رہا ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ تو اجتماع ضدین ہے، غم میں اللہ تعالیٰ کیسے خوش کر دیتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کیوں صاحب، یہ واٹر پروف گھڑیاں جو سوئٹزرلینڈ بنا رہا ہے، چاروں طرف پانی ہے، مگر پانی اثر کیوں نہیں کر رہا؟ یہ کیوں واٹر پروف ہے؟ اللہ اپنے عاشقوں کے قلب کو بھی غم پروف کر دیتا ہے۔ جس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نظر عنایت ہوتی ہے، ہزاروں غم میں بھی وہ خوش اور بے غم رہتا ہے۔ وہ غم اس کی اصلاح اور تربیت کے لیے ہوتے ہیں، اس کی ایمانی ترقیات کے لیے ہوتے ہیں، مگر اس وقت بھی وہ اندر اندر مست اور خوش رہتا ہے، چاہے وہ رو بھی رہا ہو۔ آنکھیں اشکبار ہوں غم سے، مثلا اپنے بچوں کی بیماری سے یا اپنی بیماری سے، مگر اس کے قلب میں پریشانی نہیں گھستی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل شامی کباب ہے۔ مرچ والا شامی کباب ایک شخص کھا رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں۔ ذرا اس سے کوئی کہہ تو دے کہ میاں آپ کچھ مصیبت میں معلوم ہو رہے ہیں، یہ شامی کباب چھوڑ دیجئے، آپ بلا وجہ رو رہے ہیں، آپ نہ کھائیے، مجھے دے دیجئے۔ وہ کیا کہے گا کہ دل اندر اندر لذت لے رہا ہے، میں اندر لذت درآمد کر رہا ہوں، یہ مزیداری کے آنسو ہیں، یہ غم کے آنسو نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ کو راضی کر لیا جائے، ہر نافرمانی چھوڑ دی جائے، کیونکہ نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔
ہر معصیت خدا سے دور کرتی ہے۔ معصیت کی خاصیت یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اللہ سے دور کرتا ہے، اور نیکی کی خاصیت ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ سے قریب کرتی ہے۔ لہذا جتنے گناہ ہیں ان کو زہر سمجھ کر چھوڑ دیا جائے اور صالحین کی صحبت میں رہا جائے اور اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ قلب کو غم پروف کر دیتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں ہر وقت مست و شاد رہتا ہے۔ جتنے بھی غم ہیں وہ دل کے باہر ہی باہر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت جب کسی پر ہوتی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو خوش رکھوں تو دنیا کے حوادث اس کو غمگین نہیں کر سکتے۔ اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنیے، وہ فرماتے ہیں، گر او خواہد عین غم شادی شود، اگر او خواہد عین غم شادی شود، عین بندے پائے آزادی شود۔ اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے کہ میں اس بندے کو خوش رکھوں تو غم کی عینیت مصطلحہ یعنی اصطلاحاً جو عینیت ہے یعنی غم کی ذات کو اللہ تعالیٰ خوشی بنا دیتا ہے۔ یہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے کلید مثنوی دفتر ششم میں۔ دنیا والے تو غم کو ہٹائیں گے اور خوشی کے اسباب لائیں گے، آگ کو ہٹائیں گے اور پانی لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اجتماع ضدین پر قادر ہے، وہ آگ کو پانی بنا دیتا ہے اور غم کی ذات کو خوشی بنا دیتا ہے اور پاؤں کی بیڑی اور قید کو آزادی بنا دیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں ڈالے گئے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ رب السجن احب الیہ، اے میرے رب آپ کی راہ کا قید خانہ ہے، آپ کی وجہ سے قید خانہ جا رہا ہوں، اور جہاں آپ ہو خالق گلستان جہاں ہو وہ قید خانہ نہیں رہتا، وہ مجھے احب ہے۔ اسی کو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ جن کی راہ کے قید خانے احب ہوتے ہیں ان کی راہ کے گلستہ کیسے ہوں گے؟ دوستو، اگر خدا کی راہ میں نظر کی حفاظت کرنے میں، گناہ کے چھوڑنے میں ایک کانٹا بھی چپ جائے اور دل میں غم پیدا ہو جائے تو واللہ ساری دنیا کے پھول اگر اس کانٹے کو سلامی پیش کریں تو اللہ تعالیٰ کی راہ کے کانٹوں کی عظمت کا حق ساری دنیا کے پھول اپنی سلامی سے ادا نہیں کر سکتے۔ خدا کی نافرمانی چھوڑنے میں جو دل کو غم آیا ہے، ساری دنیا کی خوشیاں اگر اسے سلام کریں تو اس غم کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا کانٹا ہے، خدا کے راستے کا غم ہے۔ اس کی قیمت کچھ نہ پوچھو، اس کی قیمت انبیاء اور اولیاء کی جانیں سمجھتی ہیں، اس لیے وہ ہر حال میں مست و شاد رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کے دل کو ہر وقت خوش رکھتا ہے۔ پریشانی اور غم ان کے دل تک نہیں پہنچ سکتے، باہر رہتے ہیں۔ خوشی اور غم دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں اور کانٹوں کے ساتھ دل کیسے مسکرا سکتا ہے؟ اس پر میرا ایک شعر ہے، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے۔ اگر کلیوں کو یہ نعمت مل سکتی ہے کہ وہ کانٹوں میں کھل جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے خاص بندوں کے قلوب کو تسلیم و رضا کی برکت سے عین غم کی حالت میں خوش نہیں رکھ سکتا؟ میرا ایک اور شعر ہے، اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزیبی، اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزیبی، ہر لحظہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے۔ جس حالت میں اللہ رکھے بندے کا کام ہے کہ راضی رہے، پھر انشاءاللہ تعالی تسلیم و رضا کی برکت سے وہ ہر حال میں خوش رہے گا۔ مجھے اپنا ایک شعر اور یاد آیا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ یہ تسلیم و رضا بہت بڑی چیز ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ اخلاص سے اونچا کیا مقام ہے؟ حضرت نے عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ فرمائے کہ تسلیم و رضا، اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی رہنا، اس تسلیم سے بہت بڑا انعام ملتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے۔ اللہ تعالیٰ کا غم بڑا ہی لذیذ ہے میاں، یہ انبیاء اور اولیاء کا حصہ ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے راستے میں آدھی جان لیتا ہے لیکن سینکڑوں جان عطا کرتا ہے۔ نیم جا بستاند و سج جہاں دہد، نیم جا بستاند و سج جا دہد، آنچے درو ہمت نیاید آ دہد۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دی وہ سب گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جگر مراد آبادی نے شراب چھوڑ دی، داڑھی رکھ لی،
حالانکہ اتنا پیتا تھا کہ مشاعرے میں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ خود کہتا ہے کہ اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، پینے کو تو بے حساب پی لی۔ لیکن جب اللہ کا خوف آیا توبہ کر لی اور حضرت حکیم الامت سے جا ملا، دعا کرائی کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ شراب چھوڑ دوں، حج کراؤں اور داڑھی رکھ لوں۔ داڑھی ایک مشت پوری رکھ لی، شراب چھوڑ دی۔ ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا شراب نہ پی تو مر جاؤ گے، کہا کہ مر تو جاؤں گا لیکن اگر شراب پیتا رہا تو کب تک زندہ رہوں گا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ 2-4 سال اور گاڑی چل جائے گی۔ فرمایا کہ اللہ کے غضب کے ساتھ جینے سے بہتر ہے کہ جگر اسی وقت شراب چھوڑنے سے مر جائے، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں جگر کی موت ہوگی، اور اگر پیتا ہوا مروں گا تو اللہ کے غضب کے ساتھ موت آئے گی، اس سے بہتر ہے کہ میں ابھی مر جاؤں۔ پھر اللہ کی رحمت سے جگر صاحب خود خوب جیے اور خوب اچھی صحت بھی ہو گئی، اور سنت کے مطابق داڑھی رکھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے ایک شعر کہلا دیا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ میرٹھ میں ایک بار یہ تانگے میں بیٹھے ہوئے تھے اور تانگے والا ان کا یہ شعر پڑھ رہا تھا۔ اس ظالم کو خبر نہیں تھی کہ جگر آج داڑھی لیے ہوئے صحیح معنوں میں مسلمان بنا ہوا میرے تانگے پر بیٹھا ہوا ہے۔ جگر اس شعر کو سن کر رونے لگے کہ اللہ آپ نے اپنی عطا سے پہلے ہی یہ شعر کہلوا دیا اور نافرمانی اور گناہ سے نجات عطا فرمائی۔ تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاجامہ ٹخنے سے اوپر کرنا، ایک مشت داڑھی رکھنا، بد نظری کو چھوڑنا، غیبت چھوڑنا، اپنے کو سب سے حقیر سمجھنا، یعنی تمام ظاہری و باطنی احکام کو بجا لانا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اہل اللہ کی صحبتوں کا اہتمام ضروری ہے۔ اہل اللہ کی صحبتوں سے یقین منتقل ہوتا ہے۔ صالحین کی صحبت کی اہمیت بخاری و مسلم کی اس روایت سے ظاہر ہے کہ 100 قتل کے مرتکب کو حکم ہوا کہ جاؤ ایک قریہ صالحہ ہے، وہاں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ جس زمین پر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ کہتے ہیں، اشک بار آنکھوں سے آنسو گرا دیتے ہیں، اس زمین کو خدا یہ عزت دیتا ہے کہ اس بستی میں 100 قتل کرنے والے کی توبہ کی قبولیت کی قید لگ رہی ہے، جبکہ اس قادر مطلق غفار اور تواب کی طرف سے ہر زمین پر یہ مغفرت ممکن تھی، لیکن اپنی عنایت اور رحمت خاصہ کے ظہور و نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کی سرزمین کو تجویز فرمایا۔ اس سے اللہ والوں کی عظمت اور قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صالحین کی بستی کا نام نصرہ اور گناہوں والی بستی کا نام کفرہ تھا، اور وہ شخص صالحین کی اس بستی تک پہنچ بھی نہ سکا کہ راستے میں موت آ گئی۔ فنا بصدرہ نحوہا، بس مرتے وقت اپنے سینے کا رخ اس بستی کی طرف کر دیا، اور اس ادا پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما دیا۔ اور کیسے فضل فرمایا؟ عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے اسے ہم لے جائیں گے، کیونکہ اس بستی تک نہیں پہنچا، اور رحمت والے فرشتے کہتے تھے یہ تو اس طرف چل دیا تھا، موت تو اس کے اختیار میں نہیں تھی، لہٰذا اسے ہم لے جائیں گے۔ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا فرشتہ بھیجا۔ اس نے کہا کہ قیسوا ما بینہما، دونوں بستیوں کے فاصلوں کو پیمائش کر لو۔ ادھر صالحین کی بستی کو حکم دیا تقربی، تو تھوڑی سی قریب ہو جا کہ تجھ پر اہل تقرب رہتے ہیں، اور گناہوں والی بستی سے فرمایا تباعدی، تو دور ہو جا کہ تجھ پر اہل تباعد رہتے ہیں جو مجھ سے دور ہیں۔ اور اس کا نام محدثین نے فضل فی صورت عدل رکھا ہے، یعنی یہ فضل بصورت عدل ہے، یعنی فرشتوں سے تو پیمائش کرا رہے ہیں اور کام خود بنا رہے ہیں۔ اس پر مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم کا شعر یاد آیا، حسن کا انتظام ہوتا ہے، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظام تھا، ورنہ وہ بستی دور تھی۔ عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ ارے اگر تھوڑا سا ہم ان کا نام لے لیں اور ان کو استغفار کر کے راضی کر لیں تو مستغفرین بھی متقین کے درجے میں ہو جائیں گے۔ ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین، استغفار کی جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، اب اس کا ترجمہ سنیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے استغفار کو لازم کر لیا، لزوم بمعنی کثرت کے ہے، یعنی جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اس کی شرائط کے ساتھ جس کی 2 شرطیں تو بیان ہو گئیں۔ نمبر 1 اس معصیت سے الگ ہو جائے، نمبر 2 اس گناہ پر قلب میں ندامت پیدا ہو جائے، تیسری شرط قبولیت توبہ کی محدثین نے یہ لکھی ہے ان یعزم عزما جازما الا يعود الى مثلها ابدا،
پکا عزم کر لے کہ خدا بآئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر شیطان کان میں کہے کہ تو پھر یہ گناہ کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ عزم علی التقوی، قبولیت توبہ کے لیے کافی ہے۔ اس عزم کو اللہ کے ہاں قبولیت حاصل ہے، بشرطے کہ اس عزم کو توڑنے کا عزم نہ ہو۔ اگر شکست ارادے کا ارادہ نہیں ہے تو یہ ارادہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ بس توبہ کے وقت اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہہ لیا جائے کہ اے اللہ، میں نے آپ کے بھروسے پر پکا ارادہ کر لیا کہ اب کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر ٹوٹ جائے تو پھر معافی مانگ لیں۔ اللہ کو چھوڑ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے۔ یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ گناہ تو نہ چھوڑا، اللہ کو چھوڑ دیا۔ ارے اللہ سے تعلق توڑ کر کہاں ٹھکانا ہے؟ کیا کوئی دوسرا خدا ہے؟ نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گر تو، نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گر تو، کدھر جائے بندہ گنہگار تیرا۔ دوستو، گنہگاروں کا بھی اللہ وہی ہے اور نیکوں کا بھی وہی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے، اور کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے۔ توبہ و استغفار کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ شیطان ایسے وقت دل میں شرمندگی ڈالتا ہے، غلط حیا ڈالتا ہے، کہتا ہے تم کس منہ سے توبہ کرتے ہو، تمہیں شرم بھی نہیں آتی، روزانہ پھر وہی حرکت کرتے ہو جس سے توبہ کرتے ہو، یہ شرم نہیں ہے۔ حقیقت حیا کیا ہے؟ محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں، حقیقت الحیاء ان مولاک لا یراک حیث نہاک۔ تیرا مولا تجھے اپنی منع کی ہوئی حالت میں نہ پائے، اپنی نافرمانی کی حالت میں خدا ہمیں دن رات دیکھ رہا ہے، اور ہم بڑے حیادار بنتے ہیں۔ توبہ کرتے ہوئے حیا آتی ہے اور گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ یہ کتنا بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔ حالانکہ اصلی حیا یہ ہے کہ آدمی نافرمانی سے رک جائے، گناہ کرتے ہوئے شرم آئے۔ بعض لوگ غالب کا یہ شعر پڑھتے ہیں، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اگر اس شعر پر عمل کرتے تو آج اہل ایمان کعبہ سے محروم ہو جاتے، لہٰذا یہ شعر واجب الاصلاح تھا۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب جو شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے خلیفہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اختر میاں میں نے اس شعر کی اصلاح کر دی، ورنہ غالب کا یہ شعر اللہ کی رحمت سے نا امیدی کر کے کعبہ سے محروم کر دیتا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت سنا دیجئے کیا اصلاح فرمائی؟ فرمائے کہ یہ اصلاح کر دی، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ اللہ اللہ، دیکھو اللہ والوں کے شعر میں اور دنیا داروں کے شعر میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اگر مچھلی کو 10 مرتبہ شکار کر لو لیکن اس کے کان میں کہو کہ پانی میں جائے گی یا حیا کرے گی تو وہ کہے گی گرچہ در خشکی ہزارہ رنگہاس، گرچہ در خشکی ہزارہ رنگہاس، ماہیارا بیبوست جنگہاس۔ اے شکاریوں، اگرچہ تم نے خشکی میں ہزاروں رنگینیاں پیدا کر دی ہیں، مرنڈا بھی ہے، شامی کباب بھی ہے، بریانی بھی ہے، لیکن یہ سب ہمارے لیے موت ہے۔ گرچہ در خشکی ہزارہ رنگہاس، ماہیارا با یبوست جنگہاس۔ یہ یبوست ہمارے لیے مفید نہیں، ہمیں پانی میں ڈال دو، وہاں کے طوفان بھی ہمارے لیے مفید ہیں۔ مومن کے لیے اللہ کی رضا کے ساتھ سب کچھ خیر ہے، برکت ہے، جس حالت میں بھی خدا رکھے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو لاکھوں اسباب عیش میں اس کی روح مثل ماہی بے آب کی بے چین رہے گی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لزم الاستغفار، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا رہتا ہے، گناہ سے جو تعلق ٹوٹ گیا، رو کر گڑ گڑا کر الہا کر کے اشک بار آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بندگی کا جو جوڑتا رہتا ہے، اس کو کیا انعامات ملتے ہیں، اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ لیکن دوستو، پہلے ان آنسوؤں کی قیمت سنو۔ مشکات کی روایت ہے، ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه
الا حرمہ اللہ علی النار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی مومن بندے کی آنکھوں سے آنسو ندامت کے اور اللہ کے خوف سے نکل آئیں، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، تو اس چہرے پر اللہ تعالی جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ میں نے اپنے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہمیشہ اپنے آنسو چہرے پر مل لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہمیشہ آنسوؤں کو اسی طرح چہرے پر مل لیتے تھے۔ پھر میں نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھی کہ میں یہ آنسو چہرے پر اس لیے ملتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنسو جہاں لگ جاتے ہیں دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پر ایک علمی اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر چہرے پر آنسو مل لیے تو چہرہ تو جنت میں چلا گیا، لیکن باقی جسم کا کیا ہوگا؟ پھر حضرت نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا کہ بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی ریاست کا راجا تھا، وہ مر گیا۔ اس کے لڑکے کے جو چچا وغیرہ تھے وہ اس کی ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اس کو محروم کرنا چاہتے تھے۔ وزیروں نے اس کے باپ کا نمک کھایا تھا، اس کو سکھلایا کہ بیٹا دہلی چلو، ہم عالمگیر سے سفارش کر دیں گے، تم بچے ہو، بادشاہ رحم کر دے گا اور تمہیں تمہارے باپ کی گدی دے دے گا۔ اور دو وزیر پر اس کو راستہ بھر پڑھاتے رہے کہ بادشاہ یہ پوچھے تو یہ کہنا، یہ پوچھے تو یہ کہنا۔ پھر جب دہلی کا قلعہ قریب آیا تو لڑکے نے کہا، آپ لوگوں نے جو پڑھایا ہے اگر بادشاہ نے اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال کر لیا تو کیا جواب دوں گا؟ تب دونوں وزیر ہنسے اور کہا، یہ لڑکا بہت چالاک ہے، یہ خود ہی جواب دے لے گا، اس کی رہبری کی ضرورت نہیں۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ حوض پر نہا رہے تھے کہ یہ لڑکا پہنچا اور اس نے سلام کیا اور کہا کہ حضور میں کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ درخواست سن کر عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھ کو اس پانی میں ڈبو دوں۔ لڑکا زور سے قہقہ لگا کر ہنسا۔ تب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے پاگل کو کیا ریاست ملے گی؟ تجھ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہ ڈبوئیے، لیکن تو موقع خوف پر ہنس رہا ہے، یہ تو پاگلوں کا کام ہے، تو کیا ریاست سنبھالے گا؟ اس نے کہا کہ حضور پہلے آپ مجھ سے سوال تو کر لیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں، پھر جو آپ کا فیصلہ ہو وہ کریں۔ فرمایا کہ اچھا بتاؤ کیوں ہنسے؟ اس نے کہا کہ حضور آپ بادشاہ ہیں، بادشاہوں کا اقبال بہت بڑا ہوتا ہے، اگر میری انگلی آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو میں نہیں ڈوب سکتا تھا، نہ یہ کہ میرے دونوں بازو آپ کے دونوں ہاتھوں میں ہیں۔ حضرت نے اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا کہ ایک کافر کا بچہ ایک دنیاوی بادشاہ کے کرم پر اتنا اعتماد رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے کرم کو کیا قیاس کرتے ہو کہ وہ جس کا چہرہ جنت میں داخل کر دیں تو کیا اس کا جسم دوزخ میں پھینک دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ کریم کی تعریف ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کی ہے، الذی یعطی بغیر استحقاق وبدون المنت، جو بلا استحقاق عطا کر دے، نالائقوں پر فضل کر دے، وہ کریم ہے۔ ان کے کرم سے یہ بعید ہے کہ جس کا چہرہ جنت میں داخل کریں گے اس کے جسم کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ آخری وقت میں یا کریم فرماتے تھے، بس ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالی سے بالکل بے کھٹک استغفار و توبہ کریں اور امید رکھیں، اور جب آنسو نکل آئیں تو ان کو مل کر چہرے پر پھیلا لیں، اور اگر آنسو نہ نکلیں تو رونے والوں کی شکل بنا لیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ تیسرے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کنت ثالث الاسلامی، میں تیسرا مسلمان ہوں، اور فرمایا انا اول من رمی السہم فی سبیل اللہ، میں پہلا وہ مسلمان ہوں جس نے اللہ کے راستے میں کافروں کے مقابلے میں پہلا تیر چلایا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم سدد سہمہ واجب دعوتہ، اے اللہ سعد بن ابی وقاص کے تیر کا نشانہ صحیح کر دے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اور یہ بھی فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو۔ یہ نعمت صرف دو صحابیوں کو حاصل ہے، ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اور ایک ان کو۔ محدثین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کے علاوہ کسی کے لیے جملہ نہیں فرمایا، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، احد العشرہ بھی ہیں اور آخر العشرہ بھی ہیں، یعنی ان کے انتقال کے بعد تمام عشرہ مبشرہ ختم ہو گئے۔ وہ روایت کرتے ہیں ابکو فإن لم تبکو فتباکو،
رو اللہ کی محبت یا خوف سے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیسے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، یعنی مضر باتیں نہ نکالنے دو، اور زبان پر اس طرح مالکانہ حق استعمال کرو جیسے غلام کو قابو میں رکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، ادھر ادھر پھرنے کی عادت نہ ڈالو، بلکہ اپنے نیک کاموں میں مشغول رہو۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں هذا زمان السکوت وملازمۃ البیوت والقناعۃ بالقوت حتى يموت، یہ زمانہ سکوت کا ہے، گھروں سے چپکے رہنے کا ہے، بقدر ضرورت معاش پر قناعت کا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاوے۔ اور آخر میں فرمایا کہ وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ معلوم ہوا نجات کا راستہ ہے اپنی خطاؤں پر رونا، لیکن اگر رونا نہ آئے تو کیونکہ رونا بندے کا اختیاری فعل نہیں، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی امت کو ہدایت فرما دی، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لو، کیونکہ رونے والوں کی شکل بنا لینا تو ہر شخص کے اختیار میں ہے۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ جب دنیا کے کریموں کا یہ حال ہے کہ فقیروں کا بھیس بنانے والوں کو بھی محروم نہیں رکھتے، اور یہ کرم ان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اس کریم حقیقی کے خزانہ کرم کی ایک ذرہ بھیک ہے، تو پھر اس سرچشمہ کرم حق تعالی شانہ کی رحمت کا کیا عالم ہوگا، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بس اگر آنسو نہ نکلے تو رونے والوں کی شکل بنا کر پھر اس کریم کے فضل و کرم کا تماشا دیکھیں۔ اب حدیث شریف کا ترجمہ مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تعالی ہر تنگی سے اس کو نجات دے دیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تنگی میں پھنسا ہوا ہوں کیا کروں؟ اس کا علاج استغفار ہے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہم سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے۔ اور ہم کے معنی کیا ہیں؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الہم هو الحزن الذي يذيب الانسان، ہم وہ غم ہے جو انسان کو گھلا دے۔ والحزن ليس كذلك، حزن سے ہم زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کو دفع فرما دیتے ہیں، کیونکہ توبہ سے بندہ حق تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، اور دنیا میں بھی کوئی شخص اپنے محبوب دوست کو غم میں نہیں دیکھ سکتا، تو حق تعالی شانہ جس کو اپنا محبوب بنا لے وہ کیسے غم میں رہ سکتا ہے۔ اور اس حدیث شریف کا آخری جملہ ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور مستغفرین تائبین کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے، اس حدیث پاک میں گناہگاروں کے لیے بڑی تسلی ہے کہ متقین کو نعمت تقوی پر جو انعامات ملتے ہیں، رونے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو، مستغفرین نادمین کو بھی استغفار و توبہ پر انہی انعامات کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ فَنُزِّلُوا مَنزِلَةَ الْمُتَّقِينَ، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اس آیت شریف سے مقتبس ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ان آیات کا ترجمہ حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے، اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور کیونکہ ایک شعبہ تقوی کا توکل ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح مہمات کے لیے کافی ہے۔ دوستو، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ آپ کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا میری امت کے خطاکار بندے محروم رہ جائیں، پس مستغفرین و تائبین کے لیے بھی انہی انعامات کا وعدہ فرمایا جو متقین کو عطا ہوں گے۔ اور یہ کیا کم نعمت ہے کہ متقین کے درجے کو پہنچ جائیں چاہے صف ثانی میں رہیں۔
حافظ عبد الولی صاحب بہرائچی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میرا حال بہت خراب ہے، نہ جانے قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا۔ حضرت نے تحریر فرمایا کہ انشاءاللہ بہت اچھا حال ہوگا، اگر کاملین میں نہ اٹھائے گئے تو انشاءاللہ تائبین میں ضرور اٹھائے جائیں گے، اور یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اور فرمائے کہ ہمارے سلسلے کی برکت ہے، جو لوگ اللہ والوں سے جڑے رہتے ہیں محروم نہیں رہتے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کانٹے پھولوں کے دامن میں اپنا منہ چھپائے ہوئے ہیں ان کو باغباں گلستہ سے نہیں نکالتا، لیکن جو خالص کانٹے ہیں اور پھولوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں ان سے مستغنی اور دور ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ فرماتے ہیں آخار می گریس کے عیب پوش خلق، شد مستجاب دعوت او گلعزار شد۔ ایک کانٹا زبان حال سے رو رہا تھا کہ اے مخلوق کے عیب چھپانے والے خدا، میرا عیب کیسے چھپے گا، میں تو کانٹا ہوں۔ اس کی یہ فریاد وہ گریہ وزاری قبول ہوئی اور حق تعالیٰ کے کرم نے اس کی عیب پوشی اس طرح فرمائی کہ اس پر پھول اگا دیا۔ جس کی پنکھڑیوں کے دامن میں اس خار نے اپنا منہ چھپا لیا۔ پس اگر ہم کانٹے ہیں، نالائق ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا کریں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اول تو ہم خلعت گل سے نواز دیے جائیں گے، یعنی اللہ والے ہو جائیں گے، ورنہ اگر کاملین میں نہ ہوئے تو تائبین میں انشاءاللہ تعالی ضرور اٹھائے جائیں گے، مثل خار کے محروم نہ رہیں گے۔ اس مضمون کو اختر نے اپنے اشعار میں شیخ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں بیان کیا ہے: ہمیں معلوم ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، ہمیں معلوم ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر۔ چھپانا منہ کسی کاٹے کا دامن میں گلے تر کے، تعجب کیا چمن خالی نہیں ایسے منظر سے۔ اہل اللہ کی صحبت کا ادنا فائدہ یہ ہے کہ ان سے تعلق رکھنے والا گناہ پر قائم نہیں رہتا، توفیق توبہ ہو جاتی ہے اور شقاوت سعادت سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یعنی یہ ایسے مقبولان حق ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم اور شقی نہیں رہ سکتا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری فتح الباری میں حدیث شریف کے جملے کی یہ تشریح کی ہے: ان جلیسہم یندرج معہم فی جمیع ما یتفضل اللہ بہ علیہم اکراما لہم۔ اہل اللہ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے والا انہی کے ساتھ درج ہو جاتا ہے ان تمام نعمتوں میں جو اللہ تعالی اللہ والوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اہل اللہ کا اکرام ہوتا ہے، جیسے معزز مہمان کے ساتھ ان کے ادنا خدام کو بھی وہی اعلیٰ نعمتیں دی جاتی ہیں جو معزز مہمان کے لیے خاص ہوتی ہیں۔ پس اہل اللہ کے جلیس و ہم نشین کو بھی ان کی برکت سے اللہ تعالی محروم نہیں فرماتے۔ بس اب دعا کر لیجئے کہ جو کچھ عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو دل سے استغفار و توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا صحیح اور قوی تعلق نصیب فرمائے۔ اور اے اللہ صدیقین کا جو انتہائی مقام ہے جہاں ولایت ختم ہو جاتی ہے، اے اللہ آپ کریم ہیں اور نااہلوں پر بھی فضل فرمانے والے ہیں۔ انت الکریم، اے اللہ آپ اپنے کریم ہونے کی شان کے مطابق ہم سب کو اولیاء صدیقین کے آخری مقام ولایت جو انتہائی ولایت ہے جہاں پر ولایت ختم ہوتی ہے، اے اللہ ہم سب کو وہاں تک پہنچا دیجئے، اور اولیاء کے اخلاق، ان کا ایمان، ان کا یقین ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ ہماری دنیا و آخرت بنا دیجئے، ہماری اور ہمارے بچوں کی اور ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما دیجئے، تزکیہ نفس فرما دیجئے، ہم سب کی دنیا بھی سنوار دیجئے اور آخرت بھی بنا دیجئے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ توفیق توبہ استغفار کے ثمرات کے آخر کے اندر ایک چھوٹا سا مضمون ہے جس کو مرتب کیا ہے حلیم الامت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب، یعنی میرے والد صاحب دامت برکاتہم نے، تو اس کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ توبہ کرو قبل اس کے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اما بعد فقال اللہ تعالی وهو الذی يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیئات ويعلم ما تفعلون۔
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن بَشَّرَ الْمُؤْمِنِينَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ۔ آج کل اس دور پرفتن میں ہم لوگ روحانیات سے کٹ کر مادیات کی طرف دوڑ رہے ہیں، جس کی بنا پر اعمال صالحہ سے غفلت اور گناہوں کی طرف رغبت بڑھتی جا رہی ہے۔ لاکھوں افراد ایسے ہیں جو اپنے دعوے میں مسلمان ہیں لیکن گناہوں میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں، فسق و فجور میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ گناہوں کے ترک کرنے اور توبہ و استغفار کا تصور بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد ان کے دل میں خیالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اب ہماری توبہ ہی کیا قبول ہوگی، حالانکہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ ایسا مالک ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ ان کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، برابر توبہ کا اہتمام کرتے رہیں۔ گناہ ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کریں۔ مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ صغائر کی مغفرت تو اعمال صالحہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کبائر کی مغفرت مشروط ہے توبہ کے ساتھ۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مغفرت کی خوشخبری سن کر گناہوں پر جرأت کرنا اس خیال سے کہ مرنے سے قبل توبہ کر لیں گے بہت بڑی حماقت، نادانی، بے وقوفی ہے، کیونکہ آئندہ کا حال کسی کو معلوم نہیں کہ کب نزع کا عالم طاری ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ عقل مند کی سند دربار رسالت سے اس شخص کو عطا ہو رہی ہے جس نے اپنے نفس کا حکم نہیں مانا اور ما بعد الموت کے لیے عمل کیا، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشوں کے پیچھے لگائے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی امیدیں لگائے رکھے۔ جتنے بھی گناہ ہوں سب توبہ کرنے سے معاف ہو سکتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ابواب الدعوات میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک وتعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، اے انسان، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے رکھے گا میں تجھ کو بخشوں گا، تیرے گناہ جو بھی ہوں اور میں کچھ پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور میں کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اے انسان، اگر تو اتنے گناہ لے کر میرے پاس آئے جس سے ساری زمین بھر جائے، پھر مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناتا ہو، تو میں اتنی ہی بڑی مغفرت سے تجھ کو نوازوں گا جس سے زمین بھر جائے۔ یہ حدیث مومن بندوں کے لیے اعلان عام ہے جو شہنشاہ حقیقی کی طرف سے نشر کیا گیا ہے۔ انسانوں سے لغزشیں اور خطائیں ہو جاتی ہیں، احکام کی ادائیگی میں خامی رہ جاتی ہے، مواظبت اور پابندی میں فرق آ جاتا ہے، چھوٹے بڑے گناہ بندہ اپنی نادانی سے کر بیٹھتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے نسخہ تجویز فرمایا ہے کہ عجز و انکساری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں مضبوط امید رکھتے ہوئے مغفرت کا سوال کرو، دل میں شرمندہ و پشیمان ہو کہ ہائے مجھ ذلیل و حقیر سے،
مولا کائنات خالق موجودات تبارک و تعالی کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اس پر اللہ جل شانہ مغفرت فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لا ابالی، یعنی بخشنے میں مجھ پر کوئی بوجھ نہیں، مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں، نہ بڑے گناہ بخشنے میں کوئی مشکل ہے، نہ چھوٹا گناہ معاف کرنے میں کوئی معنی ہے۔ ان الکبائر فی الغفران کاللمم، گناہوں کی کثرت کی دو مثالیں ارشاد فرماتے ہوئے مومنین کو مزید تسلی دی اور فرمایا کہ اگر تیرے گناہ اس قدر ہوں کہ ان کو جسم بنایا جائے، وہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں اور ساری فضا آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیں، تب بھی مغفرت مانگنے پر میں مغفرت کر دوں گا۔ اور اگر تیرے گناہ اس قدر ہوں کہ ساری زمین ان سے بھر جائے، تب بھی میں بخشنے پر قادر ہوں اور سب کو بخشتا ہوں۔ تیرے گناہ زمین کو بھر سکتے ہیں تو میری مغفرت بھی زمین کو بھر سکتی ہے، بلکہ اس کی مغفرت تو بے انتہا ہے، آسمان و زمین کی وسعت اور ظرفیت اس کے سامنے ہیچ در ہیچ ہے۔ البتہ کافر و مشرک کی بخشش نہ ہوگی، جیسا کہ حدیث شریف کے آخر میں بطور شرط کے فرمایا لا تشرک بی شیئا، اور قرآن شریف میں ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے سوا دوسرے جتنے گناہ ہیں سب کے لیے وہ چاہے گا بخش دے گا۔ کافر اور مشرک کی کبھی بھی مغفرت نہ ہوگی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ مومن بندے سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے کبھی نا امید نہ ہو، توبہ و استغفار میں لگا رہے اور مغفرت کی پختہ امید باندھے رہے۔ دیدہ اشک باریدہ، لذت قرب ندامت گریا وزاری میں ہے، لذت قرب ندامت گریا وزاری میں ہے، قرب کیا جانے جو دیدہ اشک باریدہ نہیں۔ جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی، جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی، پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے ہر شخص کو موت سے قبل اپنی فائل یعنی معاملات کو درست کر لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ فرمائے کہ جو موت کے لیے ہر وقت تیاری میں مشغول رہتا ہے اور جو موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین آپ اس جنازے کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے؟ فرمایا ہاں، مجھے قبر نے آواز دی اور مجھ سے یوں کہا کہ عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور بتا۔ اس نے کہا کہ ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت سارا کھا لیتی ہوں، بتاؤ اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ مونڈوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں اور باہوں کو پہنچوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور سرینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گٹھنوں سے اور گٹھنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے، اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے، اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا، اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس کے دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے، بہت تھوڑے دن رہ کر سب چھوڑ کر چل دیے۔ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہوا اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود یہ کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھی، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف بخوشی برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو مٹی نے ان بدنوں کا کیا حال کر دیا اور خاک نے ان بدنوں کو کیا بنا دیا۔
کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنا دیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسہریوں اور اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کہ کیا گزر رہی ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھ کہ ان کے مال نے کیا کام کیا، ان کے فقیر سے پوچھ اس کے فقر نے کیا نقصان دیا، ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ کہ دنیا میں وہ ہر طرف دیکھتی تھیں، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر، ان کے خوبصورت اور دل ربا چہروں کا حال پوچھ کے کیا ہوا، ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا اور کیڑوں نے کیا حشر کیا۔ افسوس، صد افسوس اے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ کل کو تجھے یہ سب کچھ پیش آنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔